پوچھتا کیا ہے مرتضیٰ کیا ہے پوچھتا کیا کیا
بولی دینا نثار کر دنیا دی کی خاطر میری رضا کیا ہے دی کی خاطر میری رضا کیا ہے. یہ تھے دارالعلوم مرزا. اب خطابت کے لیے شہنشاہ خطابت پروفیسر علی رضا شاہ نقوی، پروفیسر علی رضا شاہ نقوی شہنشاہ خطابت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات الله. عزیزان محترم، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں جو کہ ایک واضح حقیقت ہے کہ موت یقینی ہے اور مستقبل کا ہر لمحہ غیر یقینی. پچھلے برس میرے والد محترم مفتی سید عنایت علی شاہ نقوی علی اللہ مقامہ آج کی تاریخ میں اس دنیا میں تھے اور آج وہ نہیں ہے. میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے والد کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر پڑھ دیجیے.
برس سے ہوتی چلی آ رہی ہے، جو 19واں سال ہے۔ چند بچے تھے جو آج ماشاء اللہ بچوں کے بعد ہیں، انہوں نے ایک ادارہ بنایا، جامعہ انقلابی کونسل پاکستان، اور اس کے تحت اس مجلس کا آغاز کیا۔ اس کے چیئرمین اللہ تعالیٰ انہیں حیات طول عطا کرے جناب سید حسین عباس شاہ، اور اس کے جنرل سیکریٹری جناب سید زوار حسین نقوی، اور ان کے دیگر ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ، کچھ ملک میں ہیں کچھ ملک سے باہر ہیں، بڑی مستعدی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد کرتے رہے، اور ماشاءاللہ مومنین بھی بڑی دور دور سے اس مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں تو بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے، کافی فاصلوں سے۔ ڈیفینس یہاں نہیں ہے، جعفر طیار یہاں قریب نہیں ہے، کلفٹن قریب نہیں ہے، اور ویسے بھی کراچی کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اگر سڑک کہیں کھدی ہوئی ہو تو بڑا مشکل کام ہے، بڑے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو کراچی سے، ناف کراچی سے، کہاں کہاں سے تشریف لاتے ہیں۔ میں یہ آج نصیحت کر رہا ہوں جناب سید حسین عباس شاہ صاحب کو، اللہ تعالیٰ نے حیات طول عطا فرمائے، جس طرح سے بغیر کسی سے چندہ لیے آج تک وہ اس مجلس کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنے دوستوں ساتھیوں کے تعاون کے ساتھ اسی طریقے سے اس مجلس کا انعقاد آئندہ بھی کرتے رہیں، چاہے یہ خاصہ رہے دنیا میں چاہے نہ رہے۔ جانا ہر ایک کو کچھ پتہ نہیں اگلے برس ہے یا نہیں۔ بہت سے ہمارے ساتھی یہاں تھے، جگہیں میری نگاہوں میں جہاں جہاں وہ آ کے بیٹھتے تھے وہیں ہیں ہم، سید اظہر سجاد، سید طاہر سجاد، سید ظفر سجاد، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے دوسرے ساتھی یہاں پر تھے، چودھری مظہر حسین، محمود رضوی یہاں بیٹھتے تھے، ناصر جلالی یہاں کے بیٹھتے تھے، حضرت بادشاہ صاحب یہاں آ کے بیٹھتے تھے، اور بنگش صاحب یہاں کے بیٹھتے تھے۔ بہت سے چہرے میری نگاہوں میں جن کی جگہیں میں جانتا ہوں جہاں جہاں وہ بیٹھے کرتے تھے، آج وہ میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اسی طرح سے کل کو ہم بھی یہاں نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا مولا کا ذکر اسی طرح سے قائم و دائم رہے گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کے برابر کا شرف حاصل کیا وہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ بہت آسان زبان میں آہستہ آہستہ عرض کروں گا۔ اعلان ہو رہا ہے اور ہم نے انہیں امام بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا۔ ہم کون؟ خدا مدلہ جزا۔ تو پہلی منزل پر جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ امام خدا بنایا ہے۔ مخلوق نہیں بنایا، ہم نے خدا مدلہ جزا، اور جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ میں بڑا سوچتا ہوں، دیکھیے ہر چیز پر پابندی ہو سکتی ہے، ماشاءاللہ جج صاحب بیٹھے ہیں، افسران بیٹھے ہیں، یہ اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاں فرش پہ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ہر چیز پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں، فکر پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور قرآن کا اعلان بھی یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن کہ تم مجھے حفظ کرو۔ قرآن کا اعلان کیا ہے؟ افلا تعقلون، تو اس پہ تعقل کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبر، تو اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو غور و فکر پر پابندی نہیں رکھ سکتے۔ جب بھی میں پڑھتا ہوں شاید کریمہ اور دیکھتا ہوں کہ جمع کا صیغہ ہے تو سوچتا ہوں کہ خداوندہ تو تو واحد ہے، تو تو احد ہے، تو تو واحد ہے، کہے تو یہ کہے کہ میں امام بنا رہا ہوں، نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے امام بنائے۔ تو کیا معاذ اللہ ایسی بات ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہو گئے؟ سلوات تو پڑھتے محمد علیہ محمد۔
اللہ نے بنایا. آرڈر تو ایک ہی دیتا ہے نا, اصول ایک ہی متعین کرتا ہے. اس اصول کو پورا کرنے میں اس کے ماتحتین شامل رہتے ہیں. تو پتہ چلا کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کی تکمیل کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ خدا ان کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے عمل میں. ہم نے بنایا آرڈر ہوتا ہے. صرف فار ایگزامپل ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ نے ایک آرڈر دے دیا کہ ڈو لائک دیٹ, کرو اس طریقے سے. کیا وہ خود عمل برآمد کرتا ہے اس پر؟ نہیں. دوسرے جو اس کے ساتھ ہیں, جو ماتحتین ہیں, جن کی فکر اس کی فکر سے مطابقت رکھتی ہے. افسران ماشاءاللہ موجود ہے مجمع میں, جہاں ماتحت کی فکر مطابقت نہ رکھے وہاں انتشار ہو جاتا ہے, وہاں کام ہوتا نہیں ہے. تو معلوم کچھ ایسے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں, جو اس کی فکر کی تکمیل کر رہے ہیں, اس کے حکم کی تکمیل کر رہے ہیں. تو یہ تو تسلیم کر لیا نا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے کام میں تکمیل کرنے والے کچھ دوسرے موجود ہیں. جب دوسرے موجود ہیں تو ان کا اقرار جو ہے وہ وحدانیت کا اقرار ہے, شرک نہیں ہے. آپ سننے کے چاہیے ہم نے ماشاء اللہ ابھی سطیف ہے, فکر کرنے کا ہر ایک کو ہے. ہم نے وجعلنا, دوسرا کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جمع کا صیغہ ہے, پلورل کا, سنگولر کا نہیں ہے. ہم نے وہ فرسٹ پرسن ہے, یہ بھی نہیں کہ تھرڈ پرسن ہو یا سیکنڈ پرسن ہو. کون سا پرسن ہے؟ فرسٹ پرسن. اصول کیا ہے فرسٹ پرسن کے لیے, متکلم کے لیے؟ کہ اس کو ہونا چاہیے. حاضر ہے نہیں ہے, غائب تو ہے ہی غائب, لیکن متکلم موجود. تو پتہ چلا جس وقت بنا رہا تھا وہ یہ ساتھ دینے والے بھی موجود. کیا سلمان پڑھ کے محمد والے. اب یہ جو امام بنا ہے تو تفصیل کا وقت نہیں ہے, ظاہر ہے مجالس کا اعزاز مومن کو سب ہم نے بنایا. تو پہلے تو یہ اختیار سمجھ لیجیے کہ قرآن پڑھنے والوں کا نہیں, نہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کا. وہ تو جس نے قرآن بنایا, جس کا یہ کلام ہے, اسی کے دائرے اختیار میں ہے. اب جب یہ امام بنائے کام کیا ہے ان کا؟ یہدون بامرنا, یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اور توجہ رکھیے گا, یہ جب ہمارے امر سے کرتے ہیں تو کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے, کوئی کام اپنی طرف سے ہدایت کے سلسلے میں نہیں کہتے. تو پتہ چلا اللہ کی ہدایت اللہ خود تو آئے گا نہیں دینے کے لیے, وہی دیں گے جو اس کی طرف سے امام بنا گئے ہوں, اور امام وہ ہوں گے جو اس کے امر سے ہدایت دیں گے. اپنی طرف سے کبھی نہیں دیں گے. جب اس کے امر سے دیں گے تو کیا ہوگا؟ جو وہ کہیں گے وہ وہی ہوگا جو خدا کہتا ہے. جو وہ چاہیں گے وہ وہی ہوگا جو خدا چاہتا ہے. اور یہ ہیں کون جن کو امام بنایا گیا؟ یہ کیا پیشانی کے بل نہ آئے. یہ وہ کلام ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. دار وقتی ہے, یہ کوئی شک و شبہ نہیں. یہ ہے کون؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے ان پر نیک کام کرنے کی وحی کی. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو امام بنائے اللہ تعالیٰ نے, یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی وحی ہوتی ہے. اور توجہ سے, لفظ امام ہے, ہم نے یہ امام بنائے جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے ہم سے. اور صفت ان کی کیا ہے کہ ان پر ہم نے نیک کام کرنے کی وحی کی ہے. تو ایک فیصلہ تو ہو گیا آج اس قرآن کے آیت کریمہ کی روشنی میں کہ وحی جو ہے صرف نبی یا رسول پر نہیں ہوتی, امام پر بھی ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ.
ایک کو آڈر دیا جا رہا ہے لیکچر، ایک کو دیا جا رہا ہے زبانی، ایک کو دیا جا رہا ہے حکومت، اور ایک کو آڈر دیا جا رہا ہے اشارے سے۔ اکثر اشارے سے آڈر دیتا ہے کہ سامنے اشارے دیا انہوں نے اشارہ کر دیا، وہ سمجھتا ہے آپ نے اشارہ کہ لانے کا حکم دیا ہے یا نہ لانے کا دیا ہے، جو ہے نا سمجھتا ہے نا اشارہ، اس کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ لکھ کر اس کو آڈر دیا جائے یا ٹیلی فون بتا دیا جائے۔ اتنا واقف ہے وہ حاکم سے کہ اشارے سمجھتا ہے، اور جب اشارے سمجھتا ہے تب ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی، ادھر اس نے اشارہ دیا عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ وحی کے بھی مختلف انداز ہیں، کہیں پر کتاب کے ساتھ وحی ہے، کہیں پر ایک سورہ کے ساتھ وحی ہے، کہیں پر ایک کلمے کے ساتھ وحی ہے، کہیں پر ایک جملے کے ساتھ وحی ہے، اور کہیں پر صرف اشارے کے ساتھ وحی ہے۔ جہاں اشارے کے ساتھ وحی ہو وہ کتاب کی طلبی نہ کرو بلکہ یقین کر لو یہ اس کا اشارہ خوب سمجھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی ہے ان کی طرف نیک کام کرنا، نیک جمع کر دیا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا وہی کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی وہی کی۔ آگے کیا جملہ ہے خوبصورت قرآن کا، قربان جائے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ارے ہم نے امام کو انہیں آج بنایا ہے، یہ تو پہلے ہی سے ہمارے عبادت گزار بنتے ہیں۔ تو پتہ ہی چل گیا امام وہی بن سکتا ہے جو اللہ کا عابد ہو، جو اللہ کا عابد نہ ہو وہ امام نہیں بن سکتا۔ میں کیسے تسلیم کر لوں کہ دل کی کبھی بتوں کے سامنے جھکی ہو وہ امام بن جائے؟ یہ تو پہلے ہی سے ہمارے کون ہیں؟ عابد ہیں، عبادت گزار بندے ہیں۔ قرآن تو کہے یہ پہلے ہی سے عابد، آپ کہیں بچپنے میں اسلام لا، میری سمجھنے یہ بات نہیں آتی۔ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی سے، تو اب یہ ہدایت کرتے ہیں امر سے، اللہ کے امر سے۔ یہ امر کیا ہے؟ اگر 5-10 منٹ زیادہ لگ جائیں پتہ نہیں اگلے برس ہے یا نہیں۔ ماجد صاحب آپ بہت دور بیٹھے، آواز تو آ رہی ہے نا؟ اگر آگے آ جائیں تو اچھا ہی ہے۔ بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش ہے کہ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بتاؤں کہ یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ اعراف، الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اسی کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ اسی کے لیے کون؟ خدا نے لا الہ الا اللہ، خلق امر دونوں اسی کے لیے، یعنی کوئی دوسرا جو ہے وہ دخیل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ پیدا کرنے کے خداوند لاجواب کے یہاں اس کے اختیار میں 2 ہی طریقے ہیں، ایک خلق اور دوسرا امر۔ کچھ کو خلق سے پیدا کرتا ہے، کچھ کو امر سے پیدا کرتا ہے۔ آج یہ وضاحت تھوڑی سی کر دیں گے، اور جو ہے ذرا میرے ساتھ رہیے، اور وہ ساتھی زبان میں عرض کریں گے اور صرف قرآن ہی سے عرض کریں گے۔ میں اسی نظر سے کرتا ہوں، عجیب بات ہے، حالانکہ ہونا چاہیے نہیں، لیکن سے بہت
مدرسے کا بڑا ہوا حوضے کا بڑا ہوا میں تو نہ کسی مدرسے میں کروں نہ کسی حوضے میں جو کچھ حاصل کیا وہ باپ سے سن کر اور دیکھ دیکھ کر حاصل کیا بچپنے سے دیکھتا رہا اور سنتا رہا جو کچھ ذہن میں رہ گئے تو اب خدا بند لا جال دو طرح سے پیدا کرتا ہے ایک خلق اور دوسرا عمل یہ خلق سے کیسے پیدا کرتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں خلق سے بھائی ہم انسان مثال کے طور پر ہم انسان کو لے لیں تو پتہ چلے گا کہ انسان جو ہے وہ کیسے پیدا ہوا وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا کس سے پیدا کیا گارے اور مٹی کے نچوڑ سے ہم نے انسان کو پیدا کیا جی کس چیز سے گارے اور مٹی سے مٹی انگریزی میں اس کو کہیں گے ایسنس آف سوائل خلاصہ مٹی کے خلاصے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پھر ہم نے اس مٹی کو ایک محفوظ مقام پر نطفہ بنا کر قرار دے دیا مٹی سے کیا بن گیا یہ نطفہ بن گیا ادھر نطفہ بنا نطفہ بننے کے بعد کیا ہوا اب اس نطفے کو ہم نے خون کی جمی ہوئی پھٹکی بنا دیا حلقہ بنا دیا ادھر حلقہ بن گیا جمع ہوا خون ایک پھٹکی اسپاٹ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس جمی ہوئی پھٹکی کو ہم نے خون کا لوٹھا بنا دیا مضغہ بنا دیا ہم نے مضغہ خون کے لوٹھے کو کہتے ہیں پہلے مٹی کے بعد نطفہ نطفے کے بعد ایک خون کا جمع ہوا نقطہ اس کے بعد خون کا جمع ہوا لوتھڑا اور پھر کیا کیا کہ اس لوتھڑے کو ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا اب ہڈیاں بن گئی جب ہڈیاں بن گئی تو پھر کیا کیا ہم نے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا گوشت چڑھ گیا اب اسٹیجز گرتے چلے آئیے کیا کیا بنا مٹی پھر نطفہ خون کی پھٹکی خون کا لوتھڑا اس کے بعد ہڈیوں کا پھر گوشت چڑھ گیا جب گوشت چڑھ گیا تو اب گوشت چڑھنے کے بعد اب ہم نے کیا کیا ثم انشأناہ خلقا آخر اب ہم نے اسے دوسری شکل میں بنا کر پیدا کر دیا معلوم ہوا 6 مدارج بتدریج ایک دم سے نہیں درجہ بدرجہ تقریباً 9 مہینے لگ گئے تب جا کر یہ انسان پیدا ہوا مٹی سے بنا ہے خون سے ہوتا ہوا ہڈیوں سے ہوتا ہوا گوشت کے لوٹے سے نکلتا ہوا کھال بنتا ہوا روح اس میں پڑتی گئی اس کے بعد یہ انسان پیدا ہو گیا بتدریج بنا تو پتہ چلا خلق اس کو کہتے ہیں خدا کی اصطلاح میں جب خدا بناتا ہے کہ کسی چیز کو بتدریج بنائے اسٹیج بائی اسٹیج بنائے حالت تبدیل ہوتی رہے للہ کوئی مجھے یہ بتا دے تو مٹی جو تھی وہ نطفے میں تبدیل کیسے ہوئی بھائی کوئی بتائے بڑے سے بڑا سائنسداں وہ ایجاد کرے کوئی فارمولا کہ ساری مٹی سے نطفہ کیسے بن گیا نطفے سے خون کی پھٹکی کیسے بن گئی بہت توجہ سے جناب یہ کیسے بن گیا بڑی بڑی ریسرچ آپ کر لیجیے پتہ نہیں چل سکے گا نہ کیوں کا پتہ نہ کیسے کا پتہ جہاں پر نہ کیوں کا پتہ ہو نہ کیسے کا پتہ ہو اسی کو امر الہی کہا جاتا ہے نہ کیوں کا پتہ نہ کیسے کا پتہ تو بہرحال اب آپ نے دیکھا کہ انسان پیدا ہو گئے مختلف اسٹیجز شکل ہو گئے انسان یہ تو ہے خلق اب عمل سے کیسے پیدا ہوا کون سی چیز پیدا ہوئی قرآن اعلان کر رہا ہے بہت توجہ سے قرآن اعلان کر رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون اللہ کا بھی یہ ہے کہ اللہ جب بھی کسی چیز کے لیے چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو
ہوا. بس مثال تمہیں ادھر دیکھی اور آج کی مجلس کا نتیجہ نکل آیا. سلمان پڑھے ذرا محمد والے. یہی ہے نا. وہ کہتا ہے ہو اور ہو جا, ہو گیا. یہ خلق جو ہے وہ تدریج ہے عمر کے لیے. یہ 9 مہینے کا وقت نہیں ہے, تبدیلیاں نہیں ہیں. اے میرے حبیب, ان کے سامنے مریم کا قصہ بیان کر. سورہ مریم 19واں سورہ. ایک بات عرض کر دوں, یہ بات میں نے امریکہ میں بھی کہی تھی جب یونیورسٹی آف دا کرسچن سولر مجلس برطانیہ میں نے یہ بات کہی اور بھی کہی. آج میں اس اللہ خانہ حسین سجادیہ میں جوش کر رہا ہوں. انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے, ظہور کا موجود ہی نہیں ہے. تورات وہ بھی تبدیل شدہ کہیں کہیں کسی حالت میں موجود ہے. انجیل 28 اناجیل میں تبدیل ہو چکی. 28 میں سے 4 اس وقت مستند مانی جاتی ہیں حوارین کے ناموں سے. متی, لوکا, سرقا, یوحنا, یہ سب حواری تھے. کسی میں کچھ ہے, کسی میں کچھ ہے, کسی میں کچھ ہے. پڑھنے لکھنے کا دور ہے. کل ہی جائیے کہیں سے کوئی بھی بائبل لے لیجیے اور پڑھیے. انجیل میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. انجیل میں کوئی بھی انجیل لے لے. یہ لفظ میں انجیل کے لیے تو کہہ سکتا ہوں, کوئی بھی انجیل لے لے, قرآن کے لیے نہیں کہہ سکتا. بہت توجہ سے. It is something very different that Christians are ruling most of the world. That is something very different. I am talking of the religion only. The Holy Book. کوئی بھی لے لے آپ انجیل, کسی بھی انجیل میں جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عصمت اور تقدیس کا تحفظ نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ جناب مریم کی عصمت اور تقدس کا تحفظ نہیں ہے. کیوں؟ جس انجیل کو اٹھا لیجیے, کیا کہتے ہیں اللہ میاں کو کہ وہ اللہ بابا ہے, بابا بنا دیا اللہ کو. جناب مریم والدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. جس انجیل کو اٹھائیے ٹرینیٹی ٹرینیٹی ٹرینیٹی, اس کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے. یہ واحد کتاب قرآن ہے. یہ واحد کتاب قرآن ہے جس نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عصمت اور تقدیس کا تحفظ فراہم کیا ہے, قائم و دائم رکھا ہے. بہت کروں گا ابھی, قائم و دائم رکھا ہے. کس انداز سے قائم و دائم رکھا ہے؟ میرے حبیب ان کے سامنے مریم کا قصہ بیان کروں. کیا ہے مریم کا قصہ؟ ایک دن اچانک بیت المقدس سے نکل کر دور کسی گھر میں چلی گئی. بس ادھر وہاں پہنچی فوراً ہی حضرت جبرائیل, فرشتے ہیں, نوری مخلوق ہیں, انسانی شکل و شباہت کی, جوان مرد کی شکل و شباہت کی, جناب مریم کے قریب ان کے گھر میں پہنچے. یہ میں ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں کہ بیڈ روم میں پہنچے یا باتھ روم میں پہنچے. دیٹ از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ. یہ کہیں پر نوٹیفائی نہیں. ان کے قریب پہنچے. بس جیسے ہی پہنچے جناب مریم نے کیا کہا کہ میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں, اگر تم متقی ہے تو یہاں سے چلا جا. پہلی منزل پر تو یہ بات کہ جناب مریم معصومہ ہے, جبرائیل نور ہے, فرشتہ ہے. اور توجہ سے, معصومہ ہونے کے باوجود اس نور کو جو بشری حالت میں آیا تھا نہ پہچان سکی. جب معصومہ ہو کر نور کو بشری حالت میں نہ پہچان سکی تو یہ عرب کے بدو کیا پہچان سکتے ہو گے؟ جب ایک نور بشری کیفیت میں آیا نہ پہچان سکی, کہا کہ تو یہاں سے چلا جا. کیا کہتے ہیں؟ کالا انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. کہا حضرت جبرائیل نے کہ میں تیرے پروردگار کا رسول ہوں. کون ہوں میں؟ پیغامبر ہوں, فرستادہ ہوں.
پیغمبر کی ہجے اور پیغامبر کی ہجے میں فرق ہے. میں تیرے رب کا پیغامبر ہوں. رسول کے معنی پیغامبر بھی پیغمبر بھی. فرستادہ ہوں تیرے رب کا. اور میں کیوں آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے، قرآن کہہ رہا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں قرآن کی زبان میں، کہ میں تجھے ایک پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں. ارے بھائی اولاد کون دیتا ہے؟ خالق دیتا ہے یا مخلوق دیتی ہے؟ بھائی جملہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تجھے ایک پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کرے. جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تجھے ایک پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں. ارے جبرائیل تو بیٹا دے سکتا ہے، اور جس کا جھولا جبرائیل جھلاتا ہو اس پر آپ کو اعتراض ہے کہ وہ کیسے بیٹا دے گا؟ یا جبرائیل پر اعتراض کیوں نہیں ہے؟ میں تمہیں پاک و پاکیزہ بیٹا دوں. قریب نہیں گئے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیسے بچہ پیدا ہو گیا؟ گاڈ جو ہے وہ فادر کرائسٹ ہے، بغیر باپ کے ہو نہیں سکتا. ارے تم آج یہ کہہ رہے کہ بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہو سکتا، کسی کو بنیادی سائنس کی بنائے گے ہو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ آدم کا باپ کون تھا؟ کون تھا؟ کون تھا آدم کا باپ؟ بھائی عیسیٰ کی ماں تو تھی، آدم کی تو ماں بھی نہ تھی، نہ ماں نہ باپ. پھر آدم پیدا ہو گئے. تم نے اللہ کو صرف خلق میں ہی دیکھا، امر میں نہ دیکھا. اللہ پڑھ رہا محمد والا. میں تمہیں پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، نہ میرا کردار اتنا برا ہے. اب جو جواب دیتے ہیں حضرت جبرائیل، جس کے لیے میں نے آپ کو نعمت دی قرآن کی زبان. حضرت جبرائیل کہتے ہیں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ امر جو ہے طے ہو چکا ہے. تو پتہ ہے چلا 9 مہینے میں خلق والے پیدا ہوتے ہیں، 9 سیکنڈ میں امر والا پیدا ہوتا ہے. 9 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگا اس جملے کے کہنے میں قرآن کی زبان میں. بس جب کہا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، ادھر کہہ کے جبرائیل گئے اور اسے فوراً ہی چلی درجے سے اٹھا کھجور کے پاس پہنچ گئے. ادھر کھجور کے پاس پہنچی، پیروں کے قریب سے آواز آئی. والدہ گرامی گھبراتی کیوں ہے؟ بہت توجہ سے جاتا کیوں پریشان ہے؟ اتنی پریشان کہ جس کی امتحان ہے. ظاہر ہے جناب مریم نے وہ کیا کہیں گے جب ایک عام خاندان کی عورت خدا نخواستہ ایسی بات ہو. یہ تو جناب مریم ہے، معصومہ ہے، انبیاء کے خاندان کے فرد ہیں. کہ آپ پرواہ نہ کیجیے، پریشان نہ ہوئیے، آپ چلیے مجھے لے کر. کوئی بھی اگر آپ سے کوئی سوال کرے پوچھے تو آپ اشارے سے کہہ دیجیے گا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. جو کچھ پوچھنا ہو اس بچے سے پوچھ لو. ذہن میں رکھیے گا جناب امیر کی میں پڑھ رہا ہوں، میں بہت ذہن میں قرآن مشق کر رہا ہوں. اور قرآن ہے کیا؟ میرا یہ ایمان ہے جناب امیر کی شان کا قصیدہ ہے. مختلف اس میں اشعار ہیں. آپ قصص کہہ لیں، میں اشعار کہتا ہوں. جی بحر ہے یا نہیں ہے؟ انا اعطیناک کل کوثر بحر ہے یا نہیں ہے؟ 10 سوال پڑھے محمد لے کر چلیں. 10 سے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب جو آگے بڑھیں گے تو ظاہر شور ہوگی، لوگ فوراً دوڑے. اور ایسے موقع پر جو نئی نئی شریعت سیکھتے ہیں نا نوجوان، وہ زیادہ ذرا جوش و ولولے میں ہوتے ہیں کہ ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم نے ایسا کیا، بزرگوں سے کہہ رہے ہیں پوچھے سے آئے آگے. اے مریم، نہ تو ایسی، نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا باپ ایسا، یہ کہاں سے تو بچہ لائی؟ مریم نے وہی کیا، اشارہ کیا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس سے پوچھ لو. بس جب یہ اشارے سے بتایا
लोगों का क्या कहती है, क्या पैदा शुदा नौज़ायदा बच्चा भी गुफ्तगू कर सकता है? बस ये एतराज उन्होंने किया, इधर इसने बोलना शुरू कर दिया। इन्नी अब्दुल्ला है आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का आब्द हूँ, किताब लेकर आया हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। तो कुरान ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया, जो अल्लाह के अम्र से पैदा होता है वो मासूम के हाथ पर गुफ्तगू किया करता है। और जो रखिएगा, जो अल्लाह के अम्र से पैदा होता है वो मासूम के हाथों पर कलाम किया करता है। अब मुझे कहने की इजाजत, पूरी कायनात में सिर्फ 2 बच्चे हैं नौज़ायदा जिन्होंने पैदा होने के बाद कलाम किया है। एक तो ये बता दिया जिसका वाज़ेह तज़किरा कुरान में मौजूद है। अब दूसरा बताओ, दिल थाम के सुनिएगा, दूसरा जो है बिन्ते असद का बेटा अली है। पैदा हो गए जनाब भी, बहुत तवज्जो से पैदा हो गए जनाब भी। नहीं थी ना काबे में, दरवाजा बंद, दीवार शख्स दुनिया जानती है जी। बैठ रहे हैं बाहर चबूतरे के ऊपर, देख रहे हैं भाई अंदर गई हैं, पलटी नहीं। एक दिन हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे दिन ताले को भी देखते जा रहे हैं कि कहीं कोई जादू से ताला तो नहीं खुल रहा है, ताला भी बंद है, कोई चाबी लाकर तो नहीं खोल रहा, बाहर से ताला बंद है। इतनी देर में क्या हुआ कि दीवार फिर शक हुई, उसी जगह से हुई। याद रखिए, मासूम हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अपने रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करे। उसी रास्ते पर जिस रास्ते से गए थे। ये दीवारें काबा शक क्यों हुई? मुख्तसर एक 2 जुमले अर्ज कर दूं। कुरान की सिफत क्या है? अगर हम इसे पहाड़ों पर भेज दें तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, है या नहीं है? कुरान बोलता है क्या है? सामित है, कुरान सामित बोलता नहीं है। खामोश कुरान पहाड़ पर पत्थर पर आए तो पत्थर चटक जाए, और अगर बोलता हुआ कुरान बस क्या बताएं, लोगों ने पहचाना बोलता हुआ शिकम मादर में बाहर झिल्ली है खाली, इधर पत्थर से लगा, कैसे पत्थर टूट नहीं था, कैसे रुक सकता था, फौरन चिपका। खैर साइंस से ये तो समझ लिया हमने कि साहब हो सकता है कि कुछ कह दे साइंस के साथ, वैसे जलजले आते हैं, अजीब अजीब बातें अखबार में पढ़ा, बहुधा कहीं अखबार में मैंने ये नहीं पढ़ा, अभी तक तो नहीं पढ़ा, अब लिख दें कल को तो और बात है कि ये अमर इलाही है। कोई साइंसदान कुछ कह रहा है, कोई साइंसदान कुछ कह रहा है, अरे तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? तस्लीम कर लो, जो वो चाहता है जब चाहता है? तुम लोग वो जमीन को अभी अर्ज करेंगे, हम ये बात भी हो जाएगी, थोड़ी सी गुफ्तगू चली गई। इंतजार कर रहे हैं सबके सब। तीसरे दिन फिर तशरीफ लाई, जैसे बाहर आई एक यहूदी ने दूसरे यहूदी से कहा कि भाई ये कैसे दीवार शब्द कैसे आ गई, फिर ये दीवार वापस बंद कैसे हो गई? तो दूसरे यहूदी ने जवाब दिया, क्या तू पहचानता नहीं है? ये खल्क से पैदा शुदा नहीं है, ये अमर से पैदा शुदा है। तो खुदा यहूदियों ने पहचान लिया, मुसलमान आज तक न पहचान सका। जनाब फाता बिन हसन ने शिकायत की कि बेटा न ये आंखें खोल रहा, न दूध पी रहा,
یہ کلائیے مجھے دیجیے، نوزائیدہ بچہ ہے، ذہن میں رکھیے گا صفت وہی ہونا چاہیے جب معصوم کے ہاتھ پر جائے. ادھر بھی معصوم کے ہاتھ پر گیا، ادھر لائیے مجھے دیجیے. اور یہ کون سا معصوم ہے؟ یہ وہ ہے جو سردار ہے تمام معصومین کا. ادھر جناب امیر پہنچے دست مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پہنچنے کے ساتھ ہی کیا کیا؟ سیدھا اپنا چھوٹا والا ہاتھ پیشانی پہ رکھا حضور نے، رکھے تھے ساتھی آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولنے کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں جس پہلی چیز کا دیدار کیا حضرت علی نے وہ نور رسالت ہے. بخدا کعبے کو بھی نہ دیکھا. کیا کیا میں نے آپ سے؟ کعبے کو بھی نہ دیکھا، چہرے رسالت مآب کو دیکھا. تو علی کے اس عمل نے بتا دیا کہ رسول کے سامنے کعبے کی کوئی حیثیت نہیں آئے. کوئی رسول ہے تو کعبہ ہے، رسول نہ ہو تو کعبہ کہاں سے؟ لیکن کس نے بتایا آپ کو کعبہ؟ چہرے مبارک رسالت مآب کا دیدار، ہاتھ رکھا پیشانی پر. اب جملہ کہتے ہیں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. کہہ رہے ہیں کہ میرا قلم گونگا ہو رہا ہے، پریشان ہو گیا کہ کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں. ادھر ہاتھ رکھا، آنکھیں کھولی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نوزائیدہ بچہ کہہ رہا ہے، دست مبارک رسالت مآب کا کہہ رہا ہے، عصمت کے ہاتھوں پر کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں سلام کرتا ہوں اے اللہ کے نبی جس نے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نبوت کی تصدیق کر دی، نبوت پر ایمان لے آیا، نبوت کو پہچان لیا. آپ نہ جانے اس کے لیے کیا کیا لکھتے رہے.